بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس آیت مقدسہ کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کا میں ایک خاص عمل بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین نے اس عمل کو بتایا، اس عمل سے بے شمار لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، تو میں وہ جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے عمل بتایا بزرگان دین نے، وہ عمل بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے فوائد و برکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ اس آیت مقدسہ کو سمجھیں۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اور یقین بڑھ جاتا ہے، اور یقین کے ساتھ پھر وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کا عمل بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور کن مقاصد کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کا عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اس کو اپنا وکیل بنا لو، اس کو اپنا کارساز بنا لو۔ ساری دنیا کا، سارے جہانوں کا، عالمین کا رب وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود حق ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بندہ یہی کہہ رہا ہے، اے اللہ، ساری کائنات کا تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا لیتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو یقین کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب یقین کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رزق سے ایسے مالا مال فرما دیں گے، رزق میں برکت، رزق میں فراوانی ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور اللہ کو ہی اپنا کارساز اور اللہ کو ہی اپنا وکیل بنا لے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو چاہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، تو اس کو چاہیے وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر یقین کرے، یعنی اللہ کو اپنا وکیل بنا لے۔ جس نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، آپ خود سوچئے کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کو کارساز بنا لیا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے جس بندے پر، اسے کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے توکل کسے کہتے ہیں، بھروسہ کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لوگوں سے امید ختم ہو جائے اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ ہمارا کوئی مسئلہ پھنس جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم فوراً، ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کے دروازے پہ آ جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں بندہ ڈھونڈیں، بندہ تلاش کریں، کون مجھے اس مسئلے سے نکال سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اللہ پر توکل کر لیں گے، اللہ پر یقین کر لیں گے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں گے، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جو خود اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا وکیل بنا لو، مجھے اپنا کارساز بنا لو، جب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہیں، اللہ بندوں کو تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ تو اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی ایسے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں۔ تو جب بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لے گا تو پھر پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کاروباری معاملات میں پریشان ہے، اب اس کے میں فوائد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کن مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اس عمل کو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ پریشان ہیں، پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ آپ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس سے مجھے نجات مل جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ کاروباری معاملات خراب ہو چکے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ رزق کی تلاش میں ہے، رزق مل نہیں رہا، نوکری جاب مل نہیں رہی، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح بیٹی بیٹے کی رشتہ نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں کہ زندگی گزر رہی ہے میرے بیٹوں کی بیٹیوں کی، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اس ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اس پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نکال دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہوتی، میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کے لیے کوئی بڑی پریشانی بڑی نہیں ہے۔ اللہ کارساز بھی ہے، اللہ مشکل کشا بھی ہے، اللہ حاجت روا بھی ہے، اللہ مشکلوں سے نکالنے والا بھی ہے، اللہ پریشانیوں کو حل کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ ہی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے
اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اس پریشانی سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت مبارکہ کا عمل بتاتا ہوں جو سورہ مزمل آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اس آیت مبارکہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ 5 تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ 500 بار آپ نے صبح پڑھ لیا، 500 بار آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ کم از کم آپ نے 41 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ جس مسئلے میں بھی آپ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے آپ کو نکال دیں گے۔ مقدمہ ہے نجات مل جائے گی، پریشانی ہے آسانی مل جائے گی، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کاروبار میں پریشانی کو دور فرما دیں گے، نقصان ہو رہا ہے نقصان نہیں ہوگا، اللہ آپ کے لیے نفع ہی نفع پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس ایک آیت مبارکہ کو صبح شام 41 دن کی نیت سے، یہ ایک مجرب عمل ہے بزرگان دین کا، 41 دن کی نیت سے آپ صبح شام 500 بار 500 بار صبح 500 بار شام پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ پر یقین رکھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔